ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار نے حج کیا تو ان کے ذہن میں یہ خواہش تھی کہ مجھے پتا چلے کہ کس کا حج قبول ہے اور کس کا نہیں۔ آپ کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ آپ سو گئے اور خواب میں انہیں غیب سے آواز آئی کہ اے مالک بن دینار، اس سال جتنے لوگوں نے بھی حج کیا ہے میں نے سب کا قبول کر لیا ہے سوائے ایک آدمی کے۔ جب آپ اٹھے تو پریشان ہو گئے کہ شاید وہ ایک آدمی میں ہی ہوں جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ یہی بات آپ کے ذہن میں تھی کہ آپ دوبارہ سو گئے اور غیب سے آواز آئی کہ اے مالک بن دینار، وہ ایک آدمی تو نہیں ہے، وہ ایک شخص محمد بن ہارون بلخی ہے جو خراسان سے آیا ہے۔ جب حضرت مالک بن دینار جاگے تو آپ نے کہا کہ میں اس شخص کو تلاش تو کروں، وہ کون ہے اور اس کا جرم کیا ہے، تاکہ لوگوں کو اس کے جرم سے روک دیا جائے۔ آپ چل پڑے اور خراسان کے قافلے کے پاس پہنچے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تم میں محمد بن ہارون بلخی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں میں سے اسے کوئی جانتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کیوں نہیں جانتے؟ وہ تو بہت عبادت گزار پرہیزگار آدمی ہے، اس کو کون نہیں جانتا؟ آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو قافلے والوں نے کہا کہ وہ کسی دیوار کے نیچے عبادت کر رہا ہوگا، اسے دنیا کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہے، وہ دن بھر روزہ رکھتا ہے اور ساری رات عبادت کرتا ہے۔ جب آپ نے یہ باتیں سنی تو پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ مجھے اشارہ ہوا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہے۔ پھر آپ ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس پہنچے تو ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے سائے میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، اس نے زنجیر ہاتھ سے باندھ کر گلے میں لٹکائی ہوئی تھی۔ آپ اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ کیا تو محمد بن ہارون بلخی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے دنیا مالک بن دینار کہتی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ وہ مالک ہیں کہ جن کے زہد و تقوی کا شہرہ پوری دنیا میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو عبادت کی وجہ سے مشہور ہیں وہ تو عمر بن عبدالعزیز ہیں، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں۔ تو محمد بن ہارون نے کہا کہ کیا آپ نے کوئی میرے بارے میں خواب دیکھا ہے؟ یہ بات سن کر مالک بن دینار حیران ہو گئے کہ اس کو کس نے بتایا ہے کہ میں خواب بتانے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے 40 سال ہو گئے ہیں، میں ہر سال حج کرتا ہوں اور کسی نہ کسی کو خواب آتا ہے کہ میرا حج قبول نہیں کیا۔ آپ کو بھی یہی خواب آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور مجھے یہ بتا کہ تیرا اتنا بڑا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے تیرا حج قبول نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میرا بہت بڑا جرم ہے۔ ایک دن میں شراب کے نشے میں دھت تھا اور میں اپنے گھر آیا اور میری ماں تنور پہ روٹیاں پکا رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ صبح رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور لوگ سحری اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں کریں گے اور تو شراب میں ہوگا۔ جب میری ماں نے مجھے یہ کہا تو مجھے غصہ آیا، میں نے اپنی ماں کو مکہ سینے میں مارا اور تنور چل رہا تھا تو میں نے اپنی ماں کو اس جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ جب میرے گھر والوں نے یہ دیکھا تو میری بیوی نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور نشے سے جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ میں نے دروازہ بجایا اور کہا کہ مجھے باہر نکالو، میرا کیا جرم ہے کہ مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا ہے؟ تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ تیرا بہت بڑا جرم ہے، تو بہت بڑا ظالم ہے، تو نے اپنی ماں کو مارا ہے۔ تو مجھے اس بات پر بہت شرمندگی ہوئی اور میں باہر نکلا اور اپنا ہاتھ کاٹ دیا کہ میں نے اس ہاتھ سے اپنی ماں کو مارا ہے، پھر اس میں سوراخ کر کے اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا دی ہے کہ یہی میری سزا ہے۔ اور میں اس دن سے 40 سال ہو گئے ہیں، دن بھر روزہ رکھتا ہوں اور ساری رات عبادت کرتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں اور 40 دنوں کے بعد کھانا کھاتا ہوں، لیکن میری توبہ قبول نہیں ہو رہی۔ تو حضرت مالک بن دینار نے اس سے کہا کہ تو واقعی اس سزا کے لائق ہے، تیرا گناہ بہت بڑا ہے۔ آپ اس سے یہ بات کہہ کر وہاں سے چلے اور چھپ کر دیکھنے لگے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگا، کہنے لگا کہ یا اللہ، میرا گناہ بہت بڑا ہے لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اس نے بہت لمبی چوڑی دعا مانگی جس کا خلاصہ مالک بن دینار نے یہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت مالک بن دینار واپس چلے گئے اور جا کر سو گئے تو خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ حضرت مالک بن دینار سے کہا کہ اس شخص کو جا کر یہ خوشخبری دے کہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے، تیری توبہ قبول ہو گئی ہے،
لیکن شرط یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو 3 دن اور 3 راتیں تجھے جہنم میں رکھا جائے گا اور پھر تمہیں تیری ماں سے ملایا جائے گا۔ اگر تیری ماں نے تجھے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں واپس بھیج دے گا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو اگر اس کے ماں باپ اس کے ساتھ راضی ہوتے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر اس کے ماں باپ اس کے ساتھ ناراض ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔